بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ کو بتائیں گے یہ مشہور شعر کن بزرگان دین نے کہے۔ ناظرین، کہانی کار ٹی وی آپ کی توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ صوفی بزرگان دین کی زندگی اور تعلیمات کی روشنی آپ تک پھیلائے گا۔ ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز بر صغیر کی مشہور و معروف ہستی سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی اور ان کے والد ماجد کا نام عثمان تھا۔ ان کا پورا نسب اور ان کی نسبت یہ ہے: علی بن عثمان بن علی الجلابی سم الحجویری الغزنوی۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت مختوم علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید حسن بن سید زید بن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری کو افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ حضرت کی والدہ حجویر کی رہنے والی تھیں اور والد امجد جلاب کے رہنے والے۔ غالباً والد کی وفات کے بعد آپ حجویر میں مقیم ہو گئے، اس کے لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش ان لوگوں میں سے ہیں جو علم و معرفت کے اعتبار سے مشہور ہیں۔ آپ نے طریقہ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن سے اخذ کیا اور کافی عرصے تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ پھر سیر و سیاحت میں مشغول ہوئے، پھر حج و زیارت سے برائے امروز ہوئے۔ آپ کو ابو العباس احمد بن محمد اشبانی کی صحبت میں رہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جو علم و معرفت کے اعتبار سے مشہور ہیں۔ آپ نے طریقہ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن القلی سے اخذ کیا اور کافی عرصے تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، پھر سیر و سیاحت میں مشغول ہوئے، پھر حج و زیارت سے برائے امروز ہوئے۔ آپ ابو العباس احمد بن محمد اشبانی کی صحبت میں رہے، ان سے بعض علوم حاصل کیے اور شیخ ابو القاسم بن عبد الکریم بن حوازن، شیخ ابو سعید بن ابی الخیر، پھر حج و زیارت سے برائے امروز ہوئے۔ آپ ابو العباس احمد بن محمد اشبانی کی صحبت میں رہے، ان سے بعض علوم حاصل کیے اور شیخ ابو القاسم بن عبد الکریم سمیت بہت سے علماء اور محدثین کی خدمت میں مدتوں حاضر رہ کر علوم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے، شہر لاہور میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا سلسلہ بیعت کچھ اس طرح سے ہے: ناظرین، آپ نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ بیعت کو ملاحظہ فرمایا۔ اب اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری تہذیب مجاہدہ اور معرفت کے اصول کے سلسلے میں دیگر اسباب و وسائل کے علاوہ عجائبات قدرت کے مشاہدے، سیر و سیاحت میں بھی بہت مفید ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں براہ راست 16 مقامات پر زمین میں گھومنے پھرنے، آیات خداوندی کو ملاحظہ کرنے، ان پر غور و فکر کرنے اور قوم کے عروج و زوال کو بخشم خود دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیگر مقامات پر براہ راست تو نہیں حکم دیا گیا، البتہ سیر و سیاحت کی افادیت کو بیان کر کے اس پر ابھارا گیا ہے۔ آپ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ ابو یزد کے مزار پر 3 مہینے تک رہے، ہر روز وضو اور غسل کر کے بیٹھتے، مگر مجھے وہ کشف حاصل نہ ہوئی جو ایک مرتبہ اس مقام پر حاصل ہو چکی تھی۔ آخرکار
میں وہاں سے اٹھ کر خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں گاؤں میں پہنچا تو ایک خانقاہ میں متصوفین کی جماعت نظر آئی۔ اس جماعت کی نظر میں بہت حقیر معلوم ہوا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں ان میں سے نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے قیام گاہ فراہم کی اور خود اونچے قیام گاہ میں ٹھہرے اور مجھے سوکھی روٹی دی اور خود بہت اچھا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ خربوزہ کھانے لگے اور عذرائے تمسخر خربوزے کا چھلکا میرے سر پر پھینکتے تھے اور طنز تعریفیں کی باتیں کرتے تھے، مگر وہ جتنا میرے اوپر طنز کرتے اتنا ہی میرا دل ان سے خوش ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ذلت اٹھاتے اٹھاتے مجھے وہ کشف حاصل ہو گیا جو 3 مہینے کی کوششوں کے باوجود مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے ہاں کیوں رکھتے ہیں۔ حضرت حجویری عراق میں تھے تو بقول خود ان کا حال یہ تھا کہ دنیا حاصل کر کے لٹا رہے تھے۔ جو آدمی بھی ضرورت مند ہوتا ان کی طرف رجوع کرتا۔ ایسے ضرورت مندوں کی حاجات پوری کرتے کرتے خود مقروض ہو گئے۔ جب حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں قیام فرمایا تو جہاں ان کی خانقاہ تھی وہاں ایک مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کی بنیاد اور محراب اس وقت کی دیگر مساجد کے مقابلے میں کسی قدر جنوب کی طرف مائل رکھی۔ لاہور کے علماء جو اس وقت کے سکہ مانے جاتے تھے حضرت حجویری پر اعتراض کیا، مگر آپ خاموش رہے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک دن تمام علماء شہر کو جمع کیا اور خود امام بن کر اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حاضرین سے فرمایا، دیکھ لیں کعبۃ اللہ کس جانب ہے۔ فوراً ہی درمیان کے حجابات اٹھ گئے اور تحفظات کرنے لگے۔ جب ٹھیک آنکھوں کے سامنے کعبہ نظر آنے لگا تمام حاضرین نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ حضرت داتا صاحب نے سفر کے دوران کبھی نماز قضا نہ کی، جبکہ اس وقت سفر بہت مشکل تھا۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ شریعت کے کتنے پابند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وجہ سے لاہور اور پورے پنجاب میں اسلام کو تقویت ملی۔ آپ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تدریس سے علیحدگی کیسے ہوئی؟ ایک عرصے تک سلسلہ تدریس کے جاری رہنے کے بعد آپ کے فیض یافتہ لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے جو قرآن و حدیث کا درس دے سکتے تھے، تو حضرت حجویری نے رفتہ رفتہ تدریسی فرائض ان کے سپرد کرنا شروع کر دیے اور خود کو اس سے زیادہ مستفید کام یعنی تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ کر دیا۔ سلسلہ بیت و ارشاد آپ اپنے شیخ کی طریقت کی طرح گمنامی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کشف المعجوف میں آپ نے اپنی ذات کے بارے میں بہت کم لکھا ہے، اور اگر لکھا بھی ہے تو اپنے فضائل یا محاسن کو بیان کیا نہ ظاہر فرمایا ہے، صرف اپنے والد اور دادا کا نام سلسلہ نسب کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر فرمایا، حالانکہ آپ کا خانوادہ اولیاء اللہ کا خانوادہ ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ اس بات کا آپ نے کشف المعجوب میں متعدد مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ فقیہ مسالک میں آپ حنفی ملک سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بڑا عقیدت و محبت سے تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ کہانی کار ٹی وی کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام تر معلومات مختلف کتابوں اور مطالعہ کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ ہم نے کہانی کار ٹی وی کے ذریعے کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کو مطالعہ اور مکمل جانچ پڑتال کے بعد حقائق پر مبنی معلومات فراہم کی جائیں۔ حضرت داتا علی حجویری عراق کا ایک واقعہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دلیر ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں نہ چاہتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی جائے، اس لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا، بیٹا دیکھو، اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔ اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ۔ تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا خود کافی ہے۔
فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوقات سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام نکالتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کی نکاح سے متعلق حاصل کی گئی معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے، لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے کنوارا رہنا اچھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک بخت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر اور مسافرت ہی میں رہے، اس لیے آپ نے شادی نہیں کی، لیکن کنوارے پن کے ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی مرضی سے آپ نے 11 برس تک نکاح نہیں کیا۔ ایک عورت جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو آپ نے نہیں دیکھا تھا، بس اس کی نیک رامی اور شہرت کی وجہ سے آپ نے شادی کا سوچا، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کے دل سے اس خاتون کا خیال نکل گیا۔ حضرت داتا علی حجویری کی مشہور تصانیف ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت داتا علی حجویری شعر و شاعری سے بھی حضرت داتا علی حجویری کو دلچسپی تھی اور آپ کا دیوان بھی تھا۔ کشف المعجوف میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی تصانیف کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتے ہیں، چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے میرے شعروں کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا اور پھر واپس نہیں کیا، اور اس کے شروع سے میرا نام محو کر کے اپنے نام سے پیش کر دیا۔ چونکہ دیوان کا یہی ایک نسخہ تھا جو وہ لے گیا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا اور اس نے میری محنت کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے میری دوسری کتاب منہاج الدین جو میں نے تصوف پر تصنیف کی تھی مجھ سے مانگی اور اس پر سے میرا نام مٹا کر عوام الناس میں اسے اپنے نام سے شائع کر دیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی حضرت داتا علی حجویری کے بارے میں کیا رائے تھی، آئیے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ علامہ اقبال کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ اقبال اکثر آپ کے مزار پر روحانی فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اقبال نے جب اپنا پہلا فارسی شعری مجموعہ اسرار خودی شائع کیا تو اس میں حکایت نوجوان ازمرو کے پیش حضرت سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آمدہ ستم آدھا فریاد کرد کے نام سے ایک باب شامل کیا۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سید علی حجویری امت کے سردار ہیں، آپ کا مزار بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے لیے ماندہ حرم ہے۔ پنجاب کی سرزمین آپ کے دم سے زندہ ہو گئی، ہماری صبح آپ کے آفتاب سے منور ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ بر صغیر میں اسلام آپ ہی کی بدولت پھیلا، آپ کی برکت سے ہمارے وہی دور تازہ ہو گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس وقت کی اسلامی دنیا میں موجود تھا، اور ان کے ارشادات سے دین حق کا شعرہ عام ہو گیا۔ حضرت داتا علی حجویری کا مشہور مقول تھا، آپ فرماتے تھے کہ نفس کو اس خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ خلق خدا کو فیضیاب کرنے کے بعد 465 ہجری بمطابق 1073 عیسوی کو پیمانہ عمر لبریز ہوا اور بوفائے کل نفس ذائقۃ الموت اپنی جان آفرین کے سپرد فرمائی اور اپنی مسجد اور درسگاہ کے قریب دفن ہوئے۔ اس کے بعد سے آج برے صغیر پاک و ہند کے کونے کونے سے حاضری دینے والے حاجت مند فیوز و برکات سے اپنا دامن بھر کر لوٹتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک ہمیشہ مرجع خلائق رہے گا۔ سلاطین اسلام میں پہلا بادشاہ سلطان مسعود بن سلطان ابراہیم 576 میں جب وارد ہند ہوا، اس نے پہلے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی اور مقبرہ تعمیر کیا۔ سلطان ابراہیم غزنوی سے لے کر اکبر جہانگیر، شاہ جہان اور دارالشکوہ تک سب کے سب یہاں حاضری دیتے رہے، اور اس وقت تک جو بھی حاکم وقت ہوا ہے اس دربار مقدس کی حاضری سے ضرور مستفید ہوتا ہے اور نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ آستانہ پر حاضر ہونے والوں میں ایک طرف جہاں دنیا کے زبردست تاجدار ہیں، وہاں دوسری طرف بڑے بڑے فقراء اور جلیل القدر بزرگ بھی ہیں۔
صوفیہ کرام میں سے سب سے پہلے جس نے آپ کے مزار پر انوار کی زیارت کی اور جوار اقدس پر 570 میں پاؤں کی جانب میں چلا و اعتکاف کیا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور بعد حصول مراد اور وقت رخصت آپ کی شان اقدس میں روضہ کی طرف رخ کر کے یہ شعر فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسا را پیر کامل کاملا را رہنما۔ ہر جمعرات کو متقدین شہر لاہور اور ملک کے تمام صوبوں سے لوگ حاضر ہو کر تمام رات بیدار رہتے ہیں۔ شام سے لے کر صبح تک درود شریف اور نعت شریف کا ذکر ہوتا ہے اور میلاد شریف کی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ ہر سال 19 اور 20 صفر المظفر کی تاریخیں عرس پاک کے لیے مقرر ہیں۔